بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ آپ ان جلیل القدر انبیاء میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن میں ان کے ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس کے دور میں نبی بنائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت شیس سے تعلیمات حاصل کیں۔ حضرت ادریس حضرت شیس اور حضرت نوح کے درمیان کی لڑی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے مطابق روایات میں اختلاف ہے کہ آپ کس جگہ مقیم رہے۔ بہت سی روایات میں ذکر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے علاقے اوف میں رہے، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ ادریس علیہ السلام کوفہ میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علوم کا خزانہ انسانوں تک منتقل کیا۔ ادریس علیہ السلام کا اصل نام خنوخ تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام روح زمین کے پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑا بنانے کا ہنر سیکھا۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ ادریس علیہ السلام پر 30 صحائف اتارے گئے جن کو صحیفہ ادریس کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں بھیجے گئے انبیاء میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ آپ کے جانشین نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ رشتے میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر آتا ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت اسماعیل اور ذوالکفل کے ساتھ صبر والا کہا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام خنوخ تھا۔ آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 365 برس عمر پائی۔ آپ کی بیوی کا نام عدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام متواشالک تھا۔ بائبل کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ادریس بن یارد بن مہائیل بن کنعان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے دور میں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ آپ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور علم و ادب بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے، تو آپ اور آپ کے ساتھی ایمان والے لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ آپ نے فرمایا رب پہ یقین رکھو، اور بالآخر آپ مصر پہنچے۔ مصر ایک انتہائی خوبصورت جگہ تھی جہاں پہنچ کر آپ نے سبحان اللہ کہا اور وہیں رہنے لگے اور اپنا علم وہیں پھیلایا۔ پھر آپ نے قابیل کے قبیلے کے ساتھ جنگ کی۔ اس طرح جہاد کا آغاز بھی آپ نے کیا اور برائی کو ہرایا۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ عطا کیا تھا۔ آپ کی زبان سریانی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ آپ نے ہر گروہ کو ان کی زبان میں تبلیغ دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی 10 نمایاں خوبیاں ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر مرسل تھے۔ آپ پر 30 صحیفے اتارے گئے۔ آپ نے دنیا میں علم نجوم کو پیش کیا۔ آپ نے دنیا میں سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ آپ نے سب سے پہلے کپڑے سینے کی صنعت کا ایجاد کیا، اور آپ نے ہی جہاد اور جنگ کے لیے اسلحے کو ترتیب دیا، یعنی سنت جہاد جاری کی۔ آپ نے کفار کی اولاد کو قیدی بنایا۔ آپ نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ اس سے پہلے لوگ اپنے جسم کو درختوں کے پتوں اور جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپا کرتے تھے۔ حضرت شیس کے بعد قابیل کی اولاد شیطان سے گمراہ ہو گئی تھی۔ اللہ نے نبوت اور رسالت پر آپ کو مامور فرمایا تاکہ آپ ان کو دین کی ترغیب دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو قواعد شہریت اور سیاست بھی سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کا ایک فرما روا اور حاکم مقرر کیا، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی قوم کو آداب شہریت اور معاشرت سکھائیں اور شریعت خداوندی پر عمل درآمد بھی کروائیں۔ حضرت معاویہ بن حاکم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط رمل
کے لکھنے کے بارے میں پوچھا۔ خط رمل، جس میں ریت پر کچھ خاص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک پیغمبر ایسے تھے جنہوں نے یہ لکھا، بس جس شخص کا خط اس کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور علماء تفاسیر اور حکام میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے دین کے بارے میں وعظ و خطاب اور خط رمل کا آغاز کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے، اس لیے ان کو ہرمز الحرامسہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اے نبی کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ صحیح بخاری و مسلم میں معراج کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات آسمان میں ان کے پاس سے گزر ہوا تو یہ چوتھے آسمان پر تھے۔ ہلال بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ شاید مراد اس وقت اپنے زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے میرے پاس ایسے ایسے وحی بھیجی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے، تاکہ مزید میرے اعمال نامے ہر روز کے اتنے اتنے درجے بڑھ جائیں۔ تو فرشتے نے ان کو اپنے پروں پر اٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ تو جب یہ چوتھے آسمان میں پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی جو زمین پر اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں گفتگو کی تو ملک الموت نے پوچھا ادریس کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے کہا میری پشت پر ہیں۔ تو پھر ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ مطلب ہے اللہ رب العزت کے اس فرمان کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔